بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج میں جس مسئلے کو بیان کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے، اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ تو مجھ پر میری ماں یا بہن کی طرح ہے، یا تیری پشت میری ماں یا بہن کی طرح ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس کا جواب اللہ رب العزت کے قرآن مجید میں پارہ نمبر 28 کی پہلی آیات میں ہی موجود ہے۔ جو شروع والی آیات ہیں ان کے اندر موجود ہے، جن کا شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابیہ حاضر ہوئی جن کا نام خولہ بنت ثعلبہ تھا۔ ان کے خاوند نے جن کا نام اوس تھا، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پر یا تیری پشت مجھ پر میری ماں یا بہن کی مثل ہے۔ جب یہ بات انہوں نے اپنی بیوی سے کہی، یعنی خولہ بنت ثعلبہ سے کہی، تو ان کو بڑی ندامت اور شرمندگی ہوئی۔ وجہ یہ تھی کہ یہ کلمہ جو تھا پہلے زمانے جاہلیت میں طلاق تھا۔ جو بندہ بھی اپنی بیوی سے یہ کہتا تھا کہ تو مجھ پر میری ماں یا بہن کی طرح ہے، تو اس کی بیوی کو طلاق ہو جایا کرتی تھی۔ تو اوس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب تو مجھ پر حرام ہو چکی ہے، کیونکہ میں نے تمہیں اپنی ماں یا بہن کی مثل قرار دے دی ہے۔ تو خولہ بنت ثعلبہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور جا کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خاوند نے مجھے یہ کلمہ کہا ہے کہ تو مجھ پر میری ماں یا بہن کی مثل ہے، یا تیری پشت مجھ پر میری ماں یا بہن کی مثل ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی حکم ارشاد فرمائیں کہ مجھے طلاق نہ ہو، میرے اور میرے خاوند کے درمیان جدائی نہ ہو، کیونکہ میرا باپ فوت ہو چکا ہے، میری عمر زیادہ ہو چکی ہے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ یا رسول اللہ، اگر میں اپنے بچوں کو اپنے خاوند کے پاس چھوڑتی ہوں تو وہ بچے ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر میں ان کو اپنے پاس رکھتی ہوں تو وہ بچے بھوک سے مر جائیں گے، کیونکہ میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، میں بوڑھی بھی ہو چکی ہوں، عمر بھی زیادہ ہو چکی ہے اور مال بھی میرے پاس نہیں ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا حکم ارشاد فرمائے کہ میرے اور میرے خاوند کے درمیان جدائی نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خولہ بنت ثعلبہ، ابھی تک تیرے باب میں، یعنی جو مسئلہ تو پوچھ رہی ہے اس بارے میں، کوئی جدید حکم، نیا حکم اللہ رب العزت کی طرف سے نازل نہیں ہوا۔ وہی پرانا حکم ہی ہے کہ جو اپنی بیوی کو یہ کہے کہ تو مجھ پر میری ماں یا بہن کی مثل ہے، تو اس کو طلاق ہو جاتی ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار عرض کرتی رہی، یعنی خولہ بنت ثعلبہ بار بار حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی رہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خاوند نے مجھے طلاق کا لفظ نہیں بولا، طلاق نہیں دی، بلکہ صرف یہ کہا ہے کہ تم مجھ پر میری ماں یا بہن کی مثل ہے۔ یا رسول اللہ، کو حکم ارشاد فرما دے، میرا خاوند مجھے بہت پیارا ہے اور میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ یا رسول اللہ، ایسا کوئی حکم ارشاد فرمائیں کہ میرے اور میرے خاوند کے درمیان جدائی نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بار بار عرض کیا اور جواب کو حسب خواہش نہ پایا، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، اپنے نبی پر میرے بارے میں کوئی ایسا حکم نازل فرما کہ جس کی وجہ سے میں رسوا نہ ہوں۔ میں اپنی محتاجی، بے بسی، اپنی فقیری کو تیری بارگاہ میں رکھ کر یہ عرض کرتی ہوں کہ یا اللہ، میرے بارے میں اپنے نبی پر کوئی حکم نازل فرما۔ تو جناب سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا، اے عورت، خاموش ہو جا، تو دیکھ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر وحی کے آثار نمایاں ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت اپنی وحی نازل فرما رہے، تیرے بارے میں ضرور کوئی حکم نازل ہوگا۔ وہ عورت خاموش ہوئی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی پوری ہوئی تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے خاوند اوس کو بلا کر لا۔ جب وہ اپنے خاوند اوس کو بلا کر لائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا یہ حکم پڑھ کر سنایا، اللہ رب العزت کا کلام پڑھ کر سنایا، جس کے اندر یہ جواب موجود ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہے کہ تو مجھ پر میری ماں یا بہن کی طرح ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔ ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور وہ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کہیں تو پھر وہی کرنا چاہیں جس پر اتنی بڑی بات کہہ چکے ہیں، یعنی ان کو اپنے پاس رکھنا چاہیں، اپنی ملکیت میں، اپنے نکاح میں رکھنا چاہیں۔ فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو وہ کیا کریں، وہ ایک غلام آزاد کریں ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے، یعنی اپنی بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے، اپنی بیوی کو چھونے سے پہلے ایک غلام آزاد کر دیں تو ان کی بیوی ان پر حلال ہو جائے گی، ان کی بیوی ان کے نکاح میں رہے گی، طلاق نہیں ہوگی۔ فرمایا ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر، اور یہ ہے جو نصیحت تمہیں کی جاتی ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے بڑا خبردار ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اب غلام کی طاقت نہ رکھتا ہو یا غلام موجود ہی نہ ہو، جس طرح کہ آج کل غلام موجود نہیں ہے، تو فرمایا فمن لم یجد فصیام الشہرین متتابعین، پھر جسے بردہ نہ ملے یعنی غلام نہ ملے تو وہ کیا کرے، وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے، 2 مہینے لگاتار روزے رکھے۔ اور اس میں یہ ہے کہ روزے چھوڑنے نہیں ہیں، ایک روزہ بھی درمیان سے چھوڑا تو پھر دوبارہ شروع کرنے پڑیں گے۔ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، من قبل ان یتماسا، اور ان 2 ماہ کے اندر اپنی بیوی کو چھونا نہیں ہے، اپنی بیوی کو ہاتھ تک نہیں لگانا، اور جب 2 ماہ کے روزے پورے ہو جائیں تو فرمایا وہ تمہارے لیے حلال ہے، پھر وہ تمہارے نکاح میں رہیں گی، ان کو طلاق نہیں ہوگی۔ فرمایا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، اور پھر جس سے روزے بھی نہ ہو سکے، یعنی جو روزے بھی نہ رکھ سکے، بیمار ہو، لاغر ہو، جو روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ کیا کرے، فاطعام 60 مسکینا، وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اور یہ کھانا اس طرح کھلانا ہے کہ 60 مسکینوں کو صبح اور شام کا کھانا پیٹ بھر کر کھلا دے، تو اس کے لیے اس کی بیوی کو اپنے پاس رکھنا جائز ہے، اس سے جماع کرنا، اس کو ہاتھ لگانا سب کچھ جائز ہے، اس کے نکاح میں رہے گی۔ اور اگر کوئی شخص 60 مسکینوں کو ایک ساتھ کھانا نہ کھلا سکے تو اس کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ ایک ہی مسکین کو 60 دن تک کھانا کھلاتا رہے، یعنی 2 وقت کا کھانا ایک ہی مسکین کو 60 دن تک کھلاتا رہے تو پھر بھی اس کے لیے جائز ہے۔ اور اگر کھانا پکا کر نہ کھلانا چاہے تو ایک مسکین کو یا 60 مسکینوں کو کچا راشن بھی دے سکتے ہیں، اور یہ راشن صدقہ فطر کی مقدار ہوگا کہ جتنا ہم صدقہ فطر دیتے ہیں اتنی مقدار میں ایک ایک مسکین کو دے دے، تو اس کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ رہنا، اس کی بیوی اس کے نکاح میں رہے گی۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ فرمایا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو اپنی بیوی سے یہ کہے کہ تو مجھ پر میری ماں یا بہن کی مثل ہے، تو اس کے لیے 3 حکم ہیں۔ پہلا یہ کہ ایک غلام آزاد کرے اپنی بیوی کو مس کرنے سے پہلے، اور اگر غلام نہ ملے تو پھر وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے اپنی بیوی کو چھونے سے پہلے، اپنی بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا ان کو کھانا دے دے، تو اس کے لیے اس کی بیوی کے پاس جانا، اس کو اپنے پاس رکھنا، اور اس کے نکاح میں رہے گی، طلاق نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔